الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا، اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور گھڑیاں عنایت فرمائی، اور آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں ہم سب کو داخل فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ اور بہت ہی بڑے مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص معمولات رہے ہیں۔ عام مہینوں سے ہٹ کر، عام ایام سے ہٹ کر، عام دنوں سے ہٹ کر رمضان المبارک کے مہینے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول رہا ہے، آپ کا خاص طریقہ رہا ہے، آپ کی خاص سنتیں رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم اس پر غور کرتے ہیں تاکہ ایک امتی اور ایک غلام ہونے کے ناطے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں روزوں کی اقسام کے متعلق۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جو اللہ کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ ان الصوم علی 4 انواع، روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عوام کا روزہ، عام لوگوں کا روزہ۔ دوسرا ہے عام لوگوں میں پھر کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا روزہ۔ تیسرا ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ چوتھا ہے خاص لوگوں میں سے پھر اور خاص لوگوں کا روزہ۔ ہم باری باری 4 روزوں پر نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عوام کے روزے کی بات آتی ہے، جو عام لوگوں کا، عام آدمیوں کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّوْمُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، کھانے اور پینے سے رک جانا اور ازدواجی تعلقات سے، میاں بیوی کے تعلقات سے رک جانا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ عام لوگوں میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، جو رہتے تو عوام کے اندر ہے، لیکن عوام میں سے بھی کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں، ازدواجی تعلقات سے بھی رکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں۔ وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ بات بولنے سے رک جاتے ہیں جس کے بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ عوام میں سے خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر تیسری قسم ہے روزے کی کہ جو خاص لوگوں کا روزہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّوْمُ عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر فرمایا روزے کی آخری قسم ہے کہ خاص لوگوں میں سے بھی بعض خاص لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ ایسا ہوتا ہے، وَهُوَ الصَّوْمُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے صرف نظر کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو فقط اللہ کا مشاہدہ، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کے سوا جو بھی غیر ہے، جو ماں سوا ہے، ان کی طرف ان کی کچھ توجہ نہیں ہوتی، ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ خاص لوگوں میں سے بھی پھر خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایسے جو خاص لوگوں میں سے بھی جو خاص لوگ ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، فرمایا گیا ہے کہ ان کا کبھی افطار نہیں ہوتا، وہ قیامت تک اسی حال میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو 4 اقسام بتائی گئی ہے روزے کی، یہ تو اولیاء اللہ میں سے، عوام میں سے، خواص میں سے، ایمان والے بندوں میں سے یہ روزے کی اقسام ہے۔
جب اولیاء اللہ میں خاص لوگوں کے روزے کا یہ عالم ہے کہ ایک پل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے، تو اندازہ کرنا چاہیے کہ ان اولیاء کو یہ نعمت جس ذات بابرکت کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا رہتا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا، آقا دو جہاں کے روزے کا حال کیا پوچھنا، جبکہ اولیاء اللہ کے روزوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم آقا دو جہاں کے روزوں کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کے معمولات کا، آپ کے رمضان کا، آپ کے تعلق باللہ کا کچھ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ سرکار جانے اور اللہ تبارک و تعالی جانے۔ تاہم احادیث مبارکہ میں آپ کے جو خاص معمولات رمضان المبارک کے تعلق سے آئے ہیں، ہم وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی پیروی کر سکیں۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی، آپ کے سخاوت کی۔ آپ رمضان المبارک کا جب مہینہ آ جاتا تو ویسے تو عام دنوں میں بھی آپ کا جود و کرم ایسا ہوتا کہ آپ کے جیسی سخاوت کوئی پھر کر نہ سکا۔ آپ ایسے سخی ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے جود و کرم کرنے والے ہیں، کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آتا، خواہ وہ دنیا کی نعمتیں مانگنے کے لیے آئے یا آخرت کی نعمتیں مانگنے کے لیے آئے، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آتا تو آپ کی بارگاہ سے اس کو نا امیدی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ جتنا کچھ مانگتا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہی پا کر اپنے دامن کو بھر کر لے جاتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوتیں اور آپ کا جود و کرم یوں تو سارا سال ہی چلتا رہتا، لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کا اظہار فرماتے اور بہت زیادہ لطف و کرم فرماتے، جود و کرم فرماتے اور مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ فرماتے۔ حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کرم کرنے والے اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والے تھے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنے والے، سب سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے والے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم، آپ کی سخاوت، آپ کی عطا یوں تو سارا سال چلتے رہتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت میں مشغول ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت کرنے لگتے۔ حین یلقاہ جبریل، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے، ہر رات آپ کے پاس حاضر خدمت ہو جاتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے، قرآن کا مراجعہ کرتے، قرآن کا مذاکرہ کرتے، قرآن کا دور کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے اور حضرت جبرائیل سے قرآن سنتے۔ تو رمضان کی ہر رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہتا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ تو ایک تو سخاوتیں آپ فرماتے، جود و کرم فرماتے اور مانگنے والوں کو عطا کرتے، اپنوں کو بھی عطا کرتے، پرایوں کو بھی عطا کرتے، یہ آپ کا معاملہ جود و کرم کا رہتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کی ہر رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ اور قرآن مجید کا دور بھی آپ فرماتے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جو تیز ہوائیں چلتے رہتی ہیں ان تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت تھی، تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ کا معمول یہ تھا کہ دیگر مہینوں سے زیادہ آپ رمضان المبارک میں سخاوت فرماتے، جود و کرم فرماتے اور مانگنے والوں کو عطا کرتے۔ اسی طرح یہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جود و کرم کرتے تھے، یہ جود کہتے ہیں سخاوت کرنے کو، حد سے زیادہ کسی کو عطا کر دینا، جو مانگتا ہے اس کو اس کی مانگنے سے زیادہ عطا کر دینا، اس کو جود کہتے ہیں۔ اور یہ جود کرنے والے کو جواد کہتے ہیں۔ یہ جواد حقیقت میں اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جواد ہے، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی کا
فیض ملتا ہے، اس کا جود و کرم عطا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس سنت پر بالخصوص عمل کرتے اور زیادہ سے زیادہ آپ جود و سخا اور عطا کرتے، بخشش کرتے۔ رمضان المبارک میں بالخصوص آپ کا یہ معمول رہتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیرہ واعطى کل سائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا کر دیتے۔ ویسے تو سارا سال ہی آپ مانگنے والوں کو عطا کرتے ہی رہتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے کوئی ناکام نہیں لوٹتا، لیکن بالخصوص رمضان میں آپ کی سخاوتوں کا، آپ کے جود و کرم کا عالم ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے کچھ مانگا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ مانگا، تو آپ نے اس آدمی کے کچھ مانگنے پر اتنا سب کچھ دے دیا کہ 2 پہاڑ تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری جگہ آپ نے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ بھر کر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی اتنا خوش ہو گیا، وہ سارے ریوڑ کو لیا اور اپنی قوم میں گیا، جا کر کہنے لگا، اسلمو، اے میری قوم کے لوگوں، تم اسلام قبول کر لو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، میں ایسی عظیم الشان بابرکت ذات کی طرف سے میں آ رہا ہوں، اور وہ ایسے جود و کرم کرنے والے، ایسے سخا کرنے والے، ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ ان سے مانگ کر جو لیتا ہے ان کی بارگاہ کا جو سائل بن جاتا ہے، جو اس کو ان کی بارگاہ سے خیرات نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو تنگ دستی کا خوف نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ فقیر نہ بن جاؤں، کیونکہ وہ اتنا سب کچھ نواز دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ فقیر بن جانے کی، غریب بن جانے کی، کوئی فقیر بن جانے کا پھر اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ تو اتنا سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص رمضان المبارک میں آپ جود و سخا کرتے اور اللہ کے بندوں کو نوازتے رہتے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ عطا اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن تقسیم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو آپ جو اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے خزانے تقسیم کرتے ہیں، یہ سال کے 11 مہینے تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ جود و کرم اور سخاوت فرماتے۔ ایک شعر کہا جاتا ہے، جو اصل میں جو شاعر ہے فرزدق نام ہے اس کا، اس فرزدق نے یہ شعر دراصل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں کہا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاءہ نعم۔ فرماتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جود و کرم کرنے والے، ایسی سخاوت کرنے والے، ایسی عطا کرنے والے ہیں کہ ان کے زبان سے کبھی نہیں سنا گیا ہے۔ جو بھی ان کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ مانگنے والا ان کی زبان سے کبھی نہیں سنتا، کبھی لا ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ عربی میں لا کہتے ہیں نہیں کو، تو کبھی لا ان کی زبان سے نہیں نکلا، صرف جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس وقت لا ان کی زبان سے نکلتا ہے، ورنہ نہیں کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ یہ شان حضور کے شہزادوں کی ہے، حضور کے اہل بیت کی ہے، حضور کے بیٹوں کی یہ شان ہے، تو ان کے شہزادوں کے اندر جن کی وجہ سے یہ صفت منتقل ہوئی ہے، جن سے یہ صفت وراثتاً آئی ہے، تو پھر ان کے جود و کرم کا، ان کی عطا کا، ان کی سخا کا عالم کیا ہونا چاہیے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایک معمول تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ جود و کرم کرتے اور سخاوت کرتے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ دوسرا معمول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو اور قرآن کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ خطبے کے درمیان ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر رمضان کا تعارف کرا رہا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کون سا مہینہ ہے۔ یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تاقراتیں ہوتی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قدر والی رات ہوتی ہے۔ کہنے کو تو دیگر چیزیں بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب رمضان کا تعارف کروایا تو ان ساری چیزوں کو نہیں گنوایا، بلکہ قرآن کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن
رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن کا اور رمضان کا تعلق ہے، قرآن کا اور روزوں کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے روزہ اور قرآن، یہ دو چیزیں مشکل ہو کر آ جائیں گی، یہ دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار میں نے تیرے بندے کو شہوتوں سے روک کے رکھا تھا، کھانے اور پینے سے روک کے رکھا تھا، اپنی منچاہی چیزوں کو استعمال کرنے سے روک کے رکھا تھا، لہٰذا آج مجھے اجازت دے کہ میں اس کی شفاعت کروں اور تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ یہ روزہ کہے گا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں قرآن یہ کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اے میرے پروردگار راتوں میں اس کو نیند سے محروم کرتا تھا، یہ سوئے بغیر میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا آج اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ پھر حضور آگے فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو شفاعت کا اختیار دے دیں گے اور ان دونوں کو شفاعت کا حق دے دیں گے اور ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قرآن سے شغف رکھتا ہے، قرآن سے تلاوت کا تعلق پیدا کرتا ہے، قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، ہمیشہ قرآن کو پڑھتا ہوا رہتا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بکثرت کرتا ہے، تو یہ قرآن انشاءاللہ قیامت کے دن اس قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اب آگے دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث گزری ہے جس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کی ہر رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے، قرآن کا دور کرتے، قرآن ان کو سناتے اور پھر حضرت جبرائیل کا قرآن سنتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک خاص معمول تھا کہ آپ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے اور قرآن مجید کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ آپ کا ایک خاص معمول رمضان المبارک میں رہتا تھا۔ یہاں پر ضمنی طور پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کا معمول رمضان میں یوں ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 62 قرآن ختم کرتے تھے، 62 روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ پھر رمضان کی جو شروع رات ہوتی تھی جس کو چاند رات کہتے ہیں، اس رات ایک قرآن، پھر رمضان کی جو آخری رات ہوتی تھی اس رات ایک قرآن، یہ سارے ملا کر 62 قرآن آپ رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے، روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ ہم کو روزانہ 2 پارے پڑھنا بڑا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ ہم روز 2 پارے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ روزانہ 2 قرآن مکمل کرتے تھے۔ 30 پارے ہوتے ہیں قرآن میں، 30 پارے روزانہ 60 پارے پڑھا کرتے تھے، 2 مرتبہ روزانہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے وقت میں برکت ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں برکت عطا کیا تھا، وہ ایک دن میں 2 قرآن بھی ختم کر سکتے تھے۔ آج ہم اتنا نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ ہر مسلمان 1 پارہ روزانہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ویسے تو رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے، بالخصوص چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان المبارک میں بالخصوص ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ کم از کم 1 قرآن مجید سارے رمضان میں مکمل کرے اور روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رمضان المبارک میں یہ رہا کہ رمضان کی راتوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور کثرت سے عبادتیں کیا کرتے۔ باقی کے جو 11 مہینے ہوتے اس میں بھی آپ راتوں میں عبادت کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو اور زیادہ عبادتوں کی کثرت فرماتے اور زیادہ عبادتوں میں منہمک اور مشغول ہو جاتے، اور اپنے امتیوں کو بھی ترغیب دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کے تعلق سے ہم کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے، بار بار بولا کرتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں عبادتیں کیا کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا
रमज़ान की रातों में इबादतें करेगा, रमज़ान की रातों में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होगा ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत कर देते हैं। यही वजह है कि हम रमज़ान में रातों में तरावी पढ़ते हैं। 20 रकात तरावी जो हम पढ़ते हैं ये हुजूर के इस इरशाद के तहत है कि जो रमज़ान में रात में नमाज़ें पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देते हैं। फिर फरमाते हैं वो सहाबी, फ़तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिका, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रमज़ान की रातों में क़ियाम करने की हमको तरगीब देते रहते। इसी तरह आप तरगीब देते रहते यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके, आपका विसाल अक़दस हो चुका। यानी आप अपने विसाल फरमाने तक भी अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को रमज़ान के रातों में क़ियाम करने का और रमज़ान के रातों में इबादतें करने की तरगीब आप देते रहते। फिर फरमाते हैं कि इसी तरह का मामला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के दौर में भी रहा। फिर इसी तरह का मामला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के शुरू ज़मानों में भी रहा। फिर आगे देखिए, तरावी के ताल्लुक़ से तो तरावी असल में क़ियाम रमज़ान है, यानी रमज़ान की रातों में इबादत करना, इसको क़ियाम रमज़ान भी कहते हैं और तरावी का लफ्ज़ भी नाम भी दिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम रमज़ान करते थे, यानी रमज़ान की रातों में नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन उसका नाम तरावी नहीं था। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में नाम तय पाया, वरना ये अमल तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हुआ था। यहाँ पर एक बात आती है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रमज़ान में यूँ हुआ कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान के महीने के आखिरी 7 दिन बचे हुए थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमको नमाज़ पढ़ाई। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात छोड़कर फिर दूसरे रात आए और हमको नमाज़ पढ़ाई। फिर एक रात छोड़कर फिर एक रात आए और नमाज़ पढ़ाई। यानी 3 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में इशा के बाद सहाबा को नमाज़ पढ़ाई जमात के साथ। 3 दिन लगातार नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई। फिर उसके बाद जब दिन आया तो सारे सहाबा किराम जमा हो गए। जमा हो जाने के बाद आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में रहे कि कब आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और कब हम ये नमाज़ आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अदा करेंगे। तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुलाहज़ा किया तो फरमाया कि मैं तुमको इस वजह से अब आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे ये डर है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस पाबंदी की वजह से इस नमाज को फ़र्ज़ ना कर दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज रमज़ान में पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे रमज़ान के महीने में, लेकिन चूँकि आप उम्मत पर बड़े रहीम हैं, उम्मत पर बड़े रऊफ़ है और उम्मत पर बड़े आप शफ़ीक़ है, मेहरबान हैं, इसीलिए कहीं अल्लाह फ़र्ज़ ना कर दे, इसलिए आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हर रमज़ान में और हर रात में नहीं पढ़ाया। लेकिन जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, आपने देखा कि रमज़ान में मस्जिद के अंदर लोग अलग अलग तौर पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं। कोई कुरान की तिलावत में मशगूल है, कोई तस्बीहात में है, कोई अलग अलग इबादतों में है, कोई नमाज में है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम लोगों को वो जो हुज़ूर की सुन्नत थी कि रमज़ान में इशा के बाद नमाज़ पढ़ा करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर के उस तरीक़े पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा सारे लोगों को जमा कर दिया और 20 रकात तय फरमाया और एक इमाम के पीछे उन तमाम लोगों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और उसका नाम तरावीह रखा। चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें किसी भी किस्म की कमी नहीं की जा सकती। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात पढ़ा करते थे। हुज़ूर के दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात पढ़ा करते थे, लेकिन इसका नाम तरावी नहीं था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत आई है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन व यूतिरु बिसलासिन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में 20 रकात पढ़ा करते थे और 3 रकात वितर पढ़ते थे। देखो ये जो 20 रकात पढ़ा करते थे इसको वितर से जोड़ दिया गया है। वितर के साथ कौन से 20 रकात पढ़ते हैं? तरावी ही तो पढ़ते हैं, तो वितर के साथ इसको जोड़ दिया गया है। हुजूर 20 रकात पढ़ते थे और 3 रकात वितर पढ़ते थे। तो इससे पता चला कि वो जो 20 रकात हुजूर पढ़ते थे वो वही तरावी की नमाज है जो आज हम पढ़ रहे हैं। चूँकि इसका नाम तरावी नहीं था इसलिए हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। इसका नाम भले ही उस ज़माने में तरावी ना रहा हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान में ये मामूल मुबारक था कि आप इशा की नमाज के बाद, फ़र्ज़ के बाद और सुन्नत के बाद और वितर से पहले 20 रकात नमाज पढ़ा करते थे और 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 20 रकात तरावी पढ़ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहूँगा। बाज़ लोग जो 8 रकात तरावी पढ़ने के कायल हैं
وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں اور پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو رمضان میں حضور کا عمل تھا کہ 8 پڑھتے تھے اور تم کہتے ہو کہ 20 پڑھنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود یہ روایت کے اندر بات آئی ہے فی رمضان و فی غیر رمضان، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں، یعنی سارا سال رمضان اور رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اب آپ بتائیے تراویح رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پڑھی جاتی ہے؟ شوال میں، محرم میں، ربیع الاول میں، کسی اور مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے؟ حضور ہر مہینے میں 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 8 رکعت والی بات ہے، 8 رکعت والی روایت ہے، اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق تراویح سے ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی کہ رمضان میں 8 پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے، یہ کہنا تھا۔ آپ نے تو فرمایا رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت پڑھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ جو 8 رکعت کا ذکر ہے اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، اس کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ تو وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 8 رکعت والی، وہ تہجد کے متعلق ہے۔ اور یہاں ابھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کا معمول تھا کہ آپ وتر 3 رکعت پڑھتے تھے اور تراویح 20 رکعت آپ ادا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے اور جب تک رمضان کا مہینہ ختم نہ ہوتا اپنے بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے، یعنی رات میں کبھی آپ اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے، رمضان کا سارا مہینہ آپ رات رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے، سربہ سجود رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف اور مگن رہتے۔ اب یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بتایا گیا ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے، اگرچہ کہ اس وقت اس کا نام تراویح نہیں تھا، بعد میں اس کا نام تراویح پڑا ہے، لیکن یہ عمل تو حضور ہی کا ہے، یہ سنت حضور ہی کی سنت ہے کہ آپ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہی معمول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا۔ موطا مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کتاب کے اندر روایت آتی ہے یزید بن رومان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رمضان ب23 رکعتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان کے مہینے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ 23 رکعت کون سے ہے؟ 20 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت وتر کے ہے، کیونکہ وتر بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی ذکر یہاں پر تراویح کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے علاوہ وتر انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، جماعت سے وتر نہیں ہوتی، رمضان میں جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ہوتی ہے، تو لہٰذا وتر کو اور تراویح کو ملا کر فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وتر کی نماز 3 رکعت اور تراویح کے 20 رکعت حضرت عمر بن خطاب کے دور میں پڑھا کرتے تھے لوگ۔ اگر یہ بدعت ہوتا، یہ غلط ہوتا، یہ گمراہی ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود یہ 20 رکعت تراویح پڑھانے کا معمول بتا رہے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ موجود ہیں، خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کے 8 رکعت والی روایت لوگ پیش کرتے ہیں، خود آپ موجود تھیں، آپ روکتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ حضور کا معمول تھا 8 رکعت پڑھنے کا، آپ لوگوں کو 20 رکعت پڑھوا رہے ہیں۔ تو آپ نے روکا نہیں، کسی صحابی نے نہیں روکا، کسی اور نے نہیں روکا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے اس وقت، کسی نے روکا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ حضور نے اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سارے صحابہ کو پابند نہیں کیا تھا، اس لیے سارے صحابہ خاموش رہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کے اندر دلچسپی کم ہو گئی، عبادتوں کی رغبت کم ہو گئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح کا معمول پیدا کر دیا۔ کسی صحابی نے، کسی صحابیہ نے اعتراض نہیں کیا، سارے لوگوں نے اس کو بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اپنی طرف سے کوئی نئی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ حضور 20 رکعت تراویح رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح بات آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز کی امامت کرے، لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں بھی، آپ کے خلافت کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اور پڑھانے کا معمول تھا۔
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ही में रिवायत आती है कि अन्ना अलीयन अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम फ़ी रमज़ान 20 रकातन, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक इमाम को मुक़र्रर किया था कि वो लोगों को 20 रकात नमाज तरावी की इमामत फरमाएँ। फिर आता है एक जगह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा थे हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो अपने खिलाफत के दौर में एक आदमी को आपने मुक़र्रर किया था कि वो लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाता था। वो आदमी 20 रकात तरावी पढ़ाते थे आप, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर में वितर की नमाज़ पढ़ाते थे। तो तरावी के लिए आपने एक बाकायदा इमाम मुक़र्रर किया था, और उसमें रिवायत के अल्फाज आते हैं युसल्ली बिन्नासी 20 रकातन। वो जिस इमाम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुक़र्रर किया था तरावी पढ़ाने के लिए, वो लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाया करता था। तो ये सारे चीज़ों से पता चल गया कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि 20 रकात आप तरावी पढ़ते थे। खुलफ़ाए राशिदीन का मामूल था कि वो लोग भी 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे, और खुलफ़ाए राशिदीन के अपने अपने दौर में बाकायदा इसको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर से बाकायदा इसको नाफिज़ कर दिया गया, इस हुक्म को जारी कर दिया गया कि हर मुसलमान रमज़ान में इशा की नमाज के बाद वितर से पहले 20 रकात पढ़े। उसको तरावी कहते हैं, वो सुन्नत मुअक्कदा है। अब 8 रकात की कोई गुंजाइश नहीं है, 10 रकात की कोई गुंजाइश नहीं है, 12 रकात 16 रकात की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि 20 रकात पढ़ना ही पढ़ना है। ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत है, और खुलफ़ाए राशिदीन के समेत तमाम सहाबा किराम जो उस वक्त थे, तमाम सहाबा किराम का इस पर अमल रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रमज़ान के रातों में आप बहुत ही ज़्यादा इबादतों की तरफ आप तवज्जो करते और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद रहते। एक रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस आती है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा बक़िया अशरुम मिन रमज़ान शद्दा मिज़रहु व अतज़ला अहलहु। सारे रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इबादतों में मसरूफ़ रहते। बिलखुसूस रमज़ान के आखिरी 10 दिन जो आते, जो आखिरी दहा होता है, उस आखिरी दहे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी ज़्यादा इबादतों की तरफ आपका मामूल रहता, और भी ज़्यादा आप जो है अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद रहते, और भी ज़्यादा आप इबादतों में मगन हो जाते, आप कमर बस्ता हो जाते, और अपने अहल इयाल से दूर होकर आप अल्लाह की बारगाह में रह जाते। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में आती है। वो फरमाती हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यातकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा तकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही। वो फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि रमज़ान में आखिरी 10 दिनों में, आखिरी अशरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये रहा कि आप एतिकाफ़ फरमाया करते थे। आप मस्जिद में मुअतकिफ़ हो जाते, एतिकाफ़ में आप बैठ जाते, यहाँ तक कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अक़दस हुआ। यानी जब तक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात मुबारका के साथ दुनिया में बाहयात रहे, उस वक्त तक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में। और फिर एक और रिवायत है बुखारी और मुस्लिम की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एतिकाफ़ फरमाया करते, आखिरी 10 दिन। और जिस साल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, उस रात आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया था, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल पता चल गया रमज़ान में कि आप रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ फरमाते थे। जिस साल आपका विसाल हुआ, उस साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। तो इससे एतिकाफ़ की सुन्नत भी हमको पता चलती है। एतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया है, यानी सारे महल्ले में अगर एक आदमी भी एतिकाफ़ बैठता है तो सारे महल्ले वालों पर से ये ज़िम्मेदारी साक़ित हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी एतिकाफ़ नहीं रहता है पूरे महल्ले में से, तो फिर महल्ले के सारे मुसलमान गुनहगार होंगे। अब चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और मसाजिद में जमा होने को मना कर दिया गया है, तो लिहाजा ज़्यादा लोग एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते। अलबत्ता हर महल्ले से एक आदमी, हर महल्ले से, सारे महल्ले से एक आदमी अगर एतिकाफ़ मस्जिद में बैठ जाए तो फिर सारे महल्ले वालों की तरफ से ये जो सुन्नत अलल किफ़ाया है, इसकी ज़िम्मेदारी साक़ित हो जाएगी। ये चंद मामूलात थे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आप रमज़ान मुबारक में फ़रमाया करते थे, और रमज़ान मुबारक में आपका ये मामूल था। और भी कई सारी बातें हैं, इसी पर हम इक्तिफ़ा करते हैं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़दर के ताल्लुक़ से, ताक़रातों के ताल्लुक़ से भी बहुत कुछ आपने इरशाद फरमाया है। इंशाअल्लाह अभी शब क़दर को चूँकि वक्त है, तो इंशाअल्लाह हम जब शब क़दर करीब आएगी तो उस वक्त फिर आपके सामने गुफ्तगू लेकर शब क़दर के ताल्लुक़ से हाज़िर हो जाएंगे, अगर अल्लाह तौफ़ीक़ दे।
تو اللہ کی مدد ساتھ رہے، اللہ کی توفیق ساتھ رہے۔ تو شب قدر کے تعلق سے ہم آج گفتگو نہیں کریں گے، ابھی اس کو وقت ہے، تو انشاءاللہ جب شب قدر قریب ہوگی اس وقت ہم شب قدر کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک عام دنوں سے ہٹ کر رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا۔ کیا کیا معمول تھا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کی اقتداء کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہمارے رمضان کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے صدقہ اور خیر و خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اپنے محبوبین بندوں کے روزوں کے ساتھ شامل کر کے قبول و منظور فرمائے۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔